اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ ایک ہے 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری اور قرارداد لاہور۔ قرارداد لاہور جو قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو مدار پاکستان گراؤنڈ میں جو منظور ہوئی تھی، اس سے پہلے 1935 میں ایک جو ہے بلکہ اس سے وہ 2-3 سال پہلے جو ہے انتخابات ہوئے تھے، اور ان انتخابات میں کانگریس کی جو تھی وہ اکثریت جیت گئی اور مسلم لیگ جو تھی وہ ہار گئی تھی۔ کانگریس نے چونکہ اس وقت برصغیر کے اندر انتخابی سلسلے کے اندر 2 پارٹیاں تھیں، ایک تھی کانگریس جو ہندوؤں کی جماعت تھی اور ایک تھی مسلم لیگ جو مسلمانوں کی تھی، تو یہ 2 جماعتیں جو ہے اس وقت الیکشن جو تھی وہ لڑ رہی تھی، انتخابات ان دونوں کے درمیان ہو رہے تھے۔ تو وہ انتخابات ہوئے تو اس میں جو ہے یہ ہوا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ زیادہ اکثریت سے جیت گئی، سیٹیں زیادہ اس کی آ گئی، اور جو مسلم لیگ تھی وہ ہار گئی تھی۔ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے پھر مسلمانوں کو کافی ساری صعوبتیں اور کافی سارے مظالم اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد 1939 کو جو تھی وہ کانگریس کی جو وزارتیں تھیں وہ ٹوٹ گئی تھیں اور وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ قرارداد کا جو ایک منشور تھا اور جو اس کا معاملہ تھا وہ پیش کیا تھا۔ آئے ہم اس کے متعلق جو پڑھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر ہوا تھا۔ پہلا ٹاپک ہے ہمارا 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری۔ 1935 میں برطانوی حکومت نے برصغیر میں ایک نیا آئین متعارف کرایا جس میں صوبائی خود مختاری کو اولیت دی گئی۔ اولیت کا مطلب ترجیح دی گئی۔ اس آئین کے تحت 1937 میں انتخابات کرائے گئے جس میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی۔ جو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ کانگریس کی زیادہ اکثریت ہو گئی تھی، وہ جیت گئی تھی، اور مسلم لیگ جو تھی وہ ہار گئی تھی۔ اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کی الگ شناخت ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ ظاہری بات ہے جب ہندوؤں کی حکومت آ گئی تو ہندوؤں نے پھر اس کو ختم کرنا ہی تھا، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو تھے وہ حربے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کیا کچھ کیا، ہندوؤں نے اس سلسلے میں مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگانے کی کوششیں کی کہ تم نماز نہیں پڑھو گے، اذان نہیں پڑھو گے، اور تم اس طرح کا کوئی بھی ایک اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ شرک سے پاک ہیں اور شرک جیسی چیز کو یہ برداشت نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کے عقیدے کے اندر ایسی کچھ چیز ہے، تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے اوپر پہلے پابندیاں لگائی گئی کہ تم نے قرآن نہیں پڑھنا اور تم نماز نہیں پڑھ سکتے، اذان نہیں دے سکتے، یہ ساری صورتحال۔ مسجدوں کے باہر شور و غل کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے، اسکولوں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوشش کی گئی، گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر زور دیا گیا، مسلمان بچوں کو ماتھوں پر تلک لگانے کا، جو ٹکا لگاتے ہیں یہاں پہ تلک لگانے کا کہا جانے لگا، مسلمانوں کو ان کے خلاف نفرت پر مبنی وندے ماترم کا ترانہ گانے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ ملک کے مطالبے کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا۔ یہ یاد رکھیے گا، قائد اعظم کا لقب ان کو کب ملا تھا؟ 1938 میں پٹنہ کے مقام پر آپ کو جو ہے قائد اعظم کا لقب دیا گیا ایک سالانہ اجلاس میں۔ 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا، ڈے آف ڈیلیورنس۔ یہ یوم نجات جو ہے 22 دسمبر 1939 کو جو ہے منایا گیا، اور یہ اس لیے منایا گیا کہ ہندوؤں کی جو حکومت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور کانگریس کی جتنی بھی وزارتیں تھیں وہ ساری کی ساری تحویل ہو چکی تھی اور ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ قرارداد پاکستان کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ لاہور میں منٹو پارک تھا اس وقت لارڈ منٹو کے نام سے، اور اس کو گریٹر اقبال پارک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور جس جگہ پہ آج مینار پاکستان ہے وہاں پر اس وقت مینار پاکستان کوئی نہیں تھا، اور یہاں پر یہ اسٹیج بنا تھا، اور یہیں پر جو ہے قرارداد کو منظور پیش کیا گیا اور پھر اس کی منظوری بھی ہو گئی۔ یہ 3 دن تک یہ اجلاس چلتا رہا تھا، 21، 22 اور 23 مارچ کو۔ 21، 22 2 دن ایسے تقاریر اور سلسلے چلتے رہے، اور 23 مارچ کو پھر علامہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا صدارتی خطبہ پیش کیا اور وہاں پر قرارداد کو پڑھ کے سنایا، جس کو جو ہے منظور کیا گیا۔ آئیے
یہ قرارداد مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس میں قائد اعظم کی صدارت میں 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی اور شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے پیش کی۔ اے کے فضل الحق میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر بتایا ہے کہ اے کے فضل الحق کا مطلب بنگال کے یہ رہنے والے تھے حضرت، ان کا نام عبد الکریم فضل الحق تھا۔ اے کے فضل الحق جو ہے یہ مخفف ہے آپ کے نام کا، تو آپ کا صحیح پورا نام ہے عبد الکریم فضل الحق۔ قائد اعظم نے اپنی صدارتی تقریر میں مسلمانوں کے سیاسی مسائل اور دو قومی نظریہ پر تفصیلاً روشنی ڈالی۔ قرارداد کا مطلب، دو قومی نظریہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ دو قومی نظریہ کیا تھا۔ قرارداد جو پیش کی گئی تھی اس کا مطلب، قرار پایا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی متفقہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا جب تک مندرجہ ذیل بنیادی اصولوں کی روشنی میں تیار نہ کیا جائے۔ وہ کیا صورتیں تھیں؟ یعنی جغرافیائی طور پر جڑی ہوئی وحدتوں کی حد بندی ایسے خطوں میں کی جائے، یعنی کہ علاقوں میں مناسب رد و بدل کے ساتھ کہ جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، مثلا ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، تاکہ مسلمان علیحدہ طور پہ جو ہے مل کے اجتماعی شکل میں اپنی رسومات اور اپنی ریاست اور اپنے سارے مذہبی معاملات کو انجام دے سکے۔ ان کی تشکیل اس طرح آزاد ریاستوں کی شکل میں کی جائے کہ اس میں شامل ہونے والی وحدتیں خود مختار ہوں اور انہیں مکمل اقتدار حاصل ہو۔ کوئی ان کے اوپر جو ہے غیر بد مذہب غیر مسلم جو ہے ان کے اوپر کوئی بھی حکومت نہ کر رہا ہو۔ اس کے علاوہ ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور وہ علاقے جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں وہاں بھی ان کے حقوق اور مفادات کا مناسب تحفظ کیا جائے۔ اقلیت کا مطلب ہوتا ہے کثیر جماعت نہ ہو بلکہ تھوڑے سے لوگ ہوں۔ تو جہاں پر بھی اگر ہمیں کوئی ایسا علاقہ مل جاتا ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے لیکن وہاں پر غیر مسلم لوگوں کی اقلیت ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ جو ہے میانہ روی کا رویہ اختیار کریں گے، ان کو اذیت نہیں دیں گے، تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ان کے ساتھ زیادتی بدسلوکی نہیں کریں گے۔ اور جہاں پر مسلمان کم تعداد میں ہیں، اقلیت میں ہیں جن علاقوں کے اندر، ان کو بھی وہاں پر جو ہے وہی اسی طرح کے حقوق دیے جائیں کہ جس طرح کہ ہم جو ہے دوسرے غیر مسلموں کو دیں گے۔ ان کے ساتھ بے جا ظلم نہ کیا جائے، غلط سلوک نہ کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی وغیرہ نہ کی جائے۔ یہ قرارداد کا متن تھا۔ گاندھی اور ہندوؤں نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جناح کا پاکستان قرار دے دیا۔ اس قرارداد کے صرف 60 سال بعد مسلمانان برصغیر نے اپنی جد و جہد کے نتیجے میں پاکستان بنا لیا۔ تو پہلے یہ قرارداد لاہور تھی، اس کو پھر قرارداد پاکستان کے اندر جو ہے کنورٹ کیا گیا۔ وہ کیسے ہوا؟ ویسے ہوا کہ جتنے بھی ہندو تھے اور غیر مسلم پارٹیاں تھیں وہ سارے کے سارے مسلمانوں کا مذاق اڑانے کا تھا، چونکہ یہ پاکستان جو 1933 کے اندر نام چودھری رحمت نے تجویز کر دیا تھا، اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے چونکہ یہ قرارداد تھی، تو ہندو جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ علیحدہ ریاست حاصل نہیں کر سکیں گے، تو وہ اس نام کو قرارداد لاہور سے تبدیل کر کے چڑھانے کے لیے، مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے قرارداد پاکستان کہتے تھے۔ مسلمانوں نے اس بگڑے ہوئے نام کو زیادہ پسند کیا اور اس کو اپنا جو ہے منشور اور مقصد نظر بنا کر انہوں نے اس کے اوپر سٹرگل کی، کوشش کی، ایون کہ 7 سال قرارداد کے پیش ہونے کے بعد، 7 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ریاست دی اور پاکستان 1947 کو دنیا کے نقشے کے اوپر ایک آزاد مسلم ریاست بن کے ابھرا۔ تو یہ سارا اس کا قرارداد پاکستان کا پس منظر تھا جو تحریک پاکستان کے اندر جو یہ کام ہوتا رہا۔ اب اس کے بعد آگے ہم پڑھیں گے اور اپنے مزید جو ہے اس سبق کو